اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں۔ نہج بلاغہ کے آج کے ایپیسوڈ میں ہم آج پھر ایک اور نورانی کلمے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کا نمبر 82 ہے نہج بلاغہ میں۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، قال علی علیہ السلام علیکم بالصبر فإن الصبر كالرأس من الجسد ولا خیر فی جسد لا راس معہ ولا ایمان لا صبر معہ۔ تم صبر اختیار کرو کیونکہ صبر کو ایمان سے وہی نسبت ہے جو سر کو بدن سے ہوتی ہے۔ اگر سر نہ ہو تو بدن بیکار ہے، اسی طرح ایمان کے ساتھ صبر نہ ہو تو ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کلمے میں حضرت علی علیہ السلام نے صبر کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، صبر کی اہمیت کو بتایا ہے، اور بہت اچھی اور بہترین مثال دی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایسے افراد کو تو ضرور دیکھتے ہیں جن کے پاس ہاتھ نہ ہو لیکن وہ زندہ ہوتے ہیں، بعض افراد کے دونوں ہاتھ نہیں ہوتے لیکن وہ زندہ ہوتے ہیں، بعض کے پیر نہیں ہوتے ویل چیئر پہ وہ ہوتے ہیں لیکن وہ زندہ ہوتے ہیں، یا بہت سے افراد ایسے ہیں بھی مل جائیں گے جن کے اندر کوئی بدن کا حصہ نہیں ہوتا لیکن وہ کسی طرح اپنی زندگی کر رہے ہوتے ہیں، زندگی جی رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیں ایسا کوئی شخص نظر نہیں آئے گا جو زندہ ہو لیکن بغیر سر کا ہو، اس کے بدن پر سر نہ ہو، یعنی سر زندگی کی علامت ہے، اور بغیر سر کے بدن کا تصور، زندہ انسان کے بدن کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے حضرت نے فرمایا کہ جو اہمیت ایک انسان کے بدن میں سر کی ہے کہ سر کے بغیر انسان کا بدن اور انسان کی زندگی ممکن نہیں ہے، اسی طریقے سے ایمان میں صبر کی اہمیت ہے۔ اگر انسان کے پاس صبر نہ ہو تو اس کا ایمان بھی نہیں ہے، وہ با ایمان اور مومن نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا مومن وہی ہے، ایمان والا وہی ہے جس کے پاس صبر موجود ہو، اور صبر کرنے والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب وہ صبر کر رہے ہوتے ہیں کسی مشکل کی بنا کے اوپر، کسی پریشانی کی بنا کے اوپر، یا پھر کسی مصیبت کی بنا کے اوپر، تو وہ اکیلے نہیں ہوتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر ایک دوسری جگہ کے اوپر ارشاد ہو رہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے رسول آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے۔ تو اس کا مطلب جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کی بشارت ہے، اللہ کی خوشخبری، اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ اور سورہ عصر کے اندر پروردگار عالم نے عصر کی قسم کھانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ تمام انسان گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو لوگ ایمان لائے، جن لوگوں نے عمل صالح انجام دیا، اور جن لوگوں نے حق کی وصیت کی اور صبر کی وصیت کی۔ اس کا مطلب بہت ہی ضروری ہے ہماری زندگی میں صبر کا ہونا۔ صبر یعنی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو روکے رکھنا کسی چیز سے، جزا و فضا سے، چیخ و پکار کرنے سے۔ جناب ایوب کا صبر مشہور ہے، اور قرآن نے جناب ایوب علیہ السلام کے صبر کو مثال بنا کر پیش کیا ہے کہ آپ کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، جناب یعقوب کے لیے کہ ہم نے ان کو صابر پایا اور یہ بہترین بندے تھے، نعم العبد تھے، بہترین بندے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے۔ بزرگ مہر جو بہت بڑے حکیم گزرے ہیں 600 عیسوی میں، 600 سنچری میں، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کس طرح سے صبر کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں 4 وجہوں سے صبر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ پروردگار عالم کی
خداوند متعال کی قضا و قدر ہے کہ یہ مصیبت میرے اوپر آئی، یہ پریشانی میرے اوپر آئی، یہ خدا کی قضا و قدر ہے، لہذا میں صبر کرتا ہوں۔ اور دوسرے یہ کہ اگر جو مصیبت آئی ہے، جو مشکل آئی ہے، اس کے اوپر میں صبر نہ کروں تو کیا کروں؟ بس صبر کے علاوہ انسان کے پاس کوئی دوسرا راستہ تو نہیں ہے، تو لہٰذا میں صبر کرتا ہوں۔ اور تیسرے یہ کہ میں سوچتا ہوں جو مشکل میرے اوپر آئی ہے، جو مصیبت میرے اوپر آئی ہے، یہ مشکل اور مصیبت اس سے بھی بڑی ہو سکتی تھی، تو لہٰذا یہ سوچ کے میں صبر کر لیتا ہوں کہ بہرحال یہ مشکل ہے اور دوسرے افراد اس سے بڑی بڑی مصیبتوں میں، بڑی بڑی مشکلات میں گرفتار ہیں، لہٰذا میری مصیبت بھی بڑی ہو سکتی تھی، اس سے بھی بڑی ہو سکتی تھی، لہٰذا یہ چیز مجھے صبر کرنے کے لیے کہتی ہے۔ اور چوتھے یہ کہ میرا ایمان ہے اور مجھے پتہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، جیسے قرآن نے کہا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، ہر یسر کے بعد، ہر پریشانی کے بعد، ہر مصیبت کے بعد، ہر تنگ دستی کے بعد یسر ہے، آسانی ہے، ایزینس ہے۔ تو ان چار وجہوں سے میں صبر کرتا ہوں۔ اور ہمارے سامنے تو کربلا والوں کا کردار موجود ہے، کربلا والوں کی مثال موجود ہے کہ ان لوگوں نے کس طرح سے مشکلات کے اوپر صبر کیا۔ کربلا کے میدان میں ہر طرح کی مصیبتیں تھیں، بھوک تھی، پیاس تھی، اور وہاں پر اسلحے نہیں تھے، ہر طرح کی پریشانیاں اور مصیبت تھی، لیکن کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اور ان کے ساتھیوں نے اور ان کے گھر والوں نے، ان کے اہل بیت نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ لہذا ہم سب کو بھی چاہیے کہ زندگی میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر صبر کریں، انشاءاللہ خدا ہمیں اس کا اجر دے گا اور ہمارا ایمان بھی اس سے پختہ ہوگا اور ہم با ایمان بھی کہلائیں گے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں صابرین میں شمار کرے اور ہمیں مصیبتوں پر، مشکلوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔